بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لو، 24 گھنٹے کے اندر رشتہ بھی آئے گا اور پکا بھی ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ۔ معزز سامعین، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا وظیفہ بڑا اہم ہے۔ جن بچیوں کی اور بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی قرآن کی سورت آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ سورت اللہ کا قرآن ہے۔ ایک بندے نے اس کا وظیفہ کیا اور اس کی آنن فانن 24 گھنٹے کے اندر رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا، اور اس حوالے سے بڑی اہم ویڈیو ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنی تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو جو نئے ہیں، ابھی اس چینل پر آئے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فی الفور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، کئی گھر ایسے پریشان حال ہیں کہ جن کا کوئی اچھا مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ کئی بچیاں کی تو عمر بھی اس حد تک پہنچ چکی ہے، رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رشتہ بھی نہیں مل رہا، لیکن اس کے باوجود اگر مل بھی گیا ہے اور شادی کر بھی دی ہے، تو کئی لوگوں کے گھروں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، وہ ہے پریگننسی نہیں ہوتی، ایج فیکٹر ہوتا ہے، ایج کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ یہاں صبر چاہیے، برداشت چاہیے، اور ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کامل انسان کوئی نہیں ہوتا، لیکن کامل رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں معاف کرنا سیکھ لیا جائے۔ میرے عزیزوں، نکاح کا آسان بنائیں، اسے عبادت سمجھیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں، یہ رشتہ اگر اللہ کے نام پر جڑا ہو تو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک شریک حیات عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت اور رحمت کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں خاص طور پر بات کرنا چاہتی ہوں ان بیٹیوں، ان بہنوں کی جو خاموشی سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کچھ کہتی نہیں، مگر دل میں ایک دعا ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ ایک شاید میرا گھر بھی بس جائے۔ اور جو بیٹیاں رخصتی دیکھتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں، مگر دل میں ایک چبھن ہوتی ہے۔ وہ بہنیں جب تنہائی میں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کہتی ہیں، یا اللہ میری بھی سن لے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، مگر اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی کو بھولتا نہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ وقت پر ہوتا ہے، تاخیر انکار نہیں ہوتی، بلکہ بہترین وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن صبر کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بیٹیاں صبر کے ساتھ اپنی عزت اور حیا کو بچا کر رکھتی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں رستے آسان لگتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہی اصل کامیابی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ میری بہنوں، دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے لیے نکاح کو آسان بناؤ، رسم و رواج کو کم کرو اور دین کو ترجیح دو۔ یاد رکھو، بیٹی اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہر بیٹی قسمت میں خوشی لکھی گئی ہے۔ ہر آنکھ کے آنسو کا حساب ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تمہاری دعا قبول ہوگی اور تم بھی خوشی سے کہو گے، یہ اللہ کا بہترین فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں اور بہنوں کو نیک صالح شریک حیات عطا فرمائے، ان کے دلوں کو سکون دے اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میں دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا کرنا چاہتی ہوں کہ یا اللہ، جو بھی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان بیٹھی ہیں، جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں مگر ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو سکی، جن کے دلوں میں فکر اور آنکھوں میں دعائیں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں اور اچھے رشتے نہیں مل رہے، تو اپنے کرم سے ان کے لیے نیک صالح اور اچھے گھرانوں سے رشتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما دے، ان کے اچھے نصیب کر دے اور انہیں ایسا جیون ساتھی عطا فرما جو ان کے لیے سکون، محبت اور خوشیوں کا سبب بنے۔ یا اللہ، ہر ماں کے دل کی دعا قبول فرما، ان کے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں عطا فرما اور ان کی بیٹیوں کے نصیب روشن فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ان کی زندگیاں خوشیوں، برکتوں اور آسانیوں سے بھر دے اور جلد انہیں نکاح کی خوشخبری نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وظیفہ نوٹ فرمائیں۔ قرآن مجید کی سورت قصص، اس کے اندر یہ آیت ہے، آیت پڑھ بھی لیں، خود بھی پڑھ لیں، اور ابھی لکھنا ہے تو لکھ بھی لیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
دوبارہ میں پڑھتی ہوں، ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، جو نعمت بھی تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ آیت قرآن کی ہے، اس کا آپ اہتمام کریں اور اس کا اہتمام کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ نے اس وظیفے کو ایک تسبیح کے جو ہیں 100 دانے ہوتے ہیں، یہ ایک آپ نے تسبیح کر لینی ہے اور آپ یہ زبانی یاد کر لیں، چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ ابھی سے آپ شروع کر لیں، 24 گھنٹے کے اندر اللہ پاک کی جانب سے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے گھر آ جائے گا، یا کوئی ٹیلی فون آ جائے گا، یا کوئی میسیج آ جائے گا، کوئی ذہن بن جائے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ وہ ہو جائے گا۔ آپ اس کو ریگولر کرتے رہیں۔ بس یہ اللہ کے قرآن کی طاقت دیکھنا کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ قرآن کی یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ القصص کے اندر موجود ہے، اور میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے۔ اس کا وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر کام نہ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ اور ایک میں آخر میں بات بتانے جا رہی ہوں کہ یہ جو آج کا وظیفہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ اپنی تمام فیملی ممبر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جن جن کے گھروں میں یہ معاملات ہیں، ان کو ضرور سینڈ کیجئے گا، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے میسیج ان کی طرف پہنچانے سے ایک تو آپ کی زندگی میں اس دنیا کے اندر اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، اچھی ہو جائے گی، اور آپ کے بھی رستے ہموار ہو جائیں گے، آپ کی بھی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اس آیت کی وجہ سے اللہ پاک شاید آپ کو بخش دے، اور یقیناً بخش دے گا۔ شاید کا لفظ غلط ہو چکا ہے، شاید نہیں، یقیناً اللہ کی ذات بخشے گی۔ تو اس کے اوپر مکمل یقین اور بھروسہ رکھ کر، اللہ کے سامنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس آیت کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز تمام مشکلات آپ کے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔